کہ آج دنیا میں ہر جماعت، ہر تنظیم وہ اپنے کو حق پر ہونا ثابت کرنے میں لگی کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی دنیا میں جتنی تنظیمیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب جہنمی ہیں، ہماری ہی حق پر ہے۔ کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ کا معاملہ نہیں، ہر جماعت والا، کوئی ایک جماعت کا معاملہ نہیں کہ چلو کوئی جماعتی ہی یہ بات کہتے ہوں، کہ سب کا یہی خیال ہے۔ معیار اللہ کے نبی نے بتلا دیا، قرآن و سنت پہ جو ہوگا وہ چاہے تنہا ہو، چاہے تھوڑی تعداد میں ہو، چاہے جماعت کی شکل میں ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، معنی نہیں رکھتا ہے۔ قرآن و سنت پر جو ہے وہی کامیاب ہوگا دنیا میں بھی۔ اللہ کی مدد اور نصرت جو ہوگی وہ انہی کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کی نصرت اور مدد بھیڑ پر اور اکثریت پر نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت وہ ایمان پر ہوتی ہے، اللہ کے یقین پر ہوتی ہے، اللہ کے بھروسے پر ہوتی ہے۔ حالات کے آنے پر وہ کسی بھی لائن کے ہوں، اللہ کے اعتماد پر جو جتنا جمع رہے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی طرف اتنی تیز آئے گی۔ انسان کے امتحان کے لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے، جب ایمان کا دعویٰ کرو گے تو اس سے پہلے بھی ابھی بات آئی تھی تو ہم نے کہا تھا ایک ساتھی سے کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، آپ کہو کہ ہم ایمان والے، ساری دنیا کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ہاں ہم آزمائیں گے، اگر ایمان والے ہو تو ہم آزمائیں گے۔ انبیاء کو آزمایا اللہ نے، انبیاء سے زیادہ مقرب اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کے بعد سب ہے، اس کے بعد جس کا بھی درجہ ہے انبیاء کے بعد ہے۔ انبیاء میں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انبیاء پر ان کو سبقت دی، تو ان کے ساتھ آزمائش، زمانہ تو تھوڑا سا دیا اللہ نے، نبوت کا زمانہ 23 سالہ ہے، جس میں 13 سال مکے میں احکامات نہیں ہیں، 10 سال کے اندر اللہ نے، اس 23 سال کی زندگی کے اندر اللہ نے اتنا آزمایا کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو جتنی تکلیفیں دی گئیں پہنچائی گئیں سب سے زیادہ ہمیں پہنچائی۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال ہے، پچھلے انبیاء کی کسی کی 100 سال ہے، کسی کی 400 سال ہے، کسی کی 200 سال ہے، لمبی عمریں اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے تو لمبی دعوتیں بھی ان کی ہوتی تھیں، اور کتنا ان کی قوموں نے اور ان کے جو ہے لوگوں نے کتنا ان کو پریشان ستایا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اتنا آزمایا جو سب سے مقرب ہیں آپ اللہ کے لیے، کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ اپنی جلال میں اور اپنے غصے کی حالت میں آئیں گے تو انبیاء بھی خوف میں ہوں گے، انبیاء بھی خوف کی حالت میں ہوں گے، کہ کسی کو یہ ہمت نہیں پڑ رہی ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کر لے، اتنے غصے میں ہوں گے۔ اچھا، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء سے پوچھ نہیں ہوگی، تو کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ لیکن نہیں، آج اللہ اتنے غصے میں ہوگا کہ کسی کو کوئی جملہ ہی نہیں مل رہا ہوگا کہ اللہ سے بات کر لے۔ ایسی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کرنے کے لیے سجدے میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ سجدے میں جائیں گے، کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے سجدے میں جائیں گے، کہ وہ نبی
کہ جب سارے نبی جمع ہوں گے اور ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے تو اللہ سے کوئی ہم کلام نہیں ہو پا رہا ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں گے. وہ پورا کتابوں کے اندر کیا بات کریں گے کیا کہیں گے پوری تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں. ایسے نبی کو اللہ نے آزمایا اور ہم اور آپ دعویٰ کریں ایمان کا، آزمائش نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ایمان کے ساتھ صبر کا حکم ہے، ایمان کے ساتھ صبر کا بھی حکم ہے. اچھا، ہم لوگ صبر کس کو سمجھتے ہیں؟ صبر سمجھتے ہیں کوئی ایک تماچا مار لے اس کے نہ مارو، یہ صبر ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو قرآن میں صبر کا ذکر فرمایا ہے وہ ایمان کے ساتھ فرمایا ہے کہ جب یہ ایمان ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر ایمان ہے اور ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجیں گے امتحان کے طور پر. اب اللہ ہی کے بھروسے پر جمے رہو، برداشت کرتے رہو، اس کا نام صبر ہے. اس پر اللہ کا وعدہ کہتے ہیں صبر کا بدلہ جنت ہے. تو اگر تماچا کھانے کا نام ہے تو بھائی ہفتے میں ایک ہمارے مان لیا کرو اور نہیں ماریں گے، جنت مل جائے گی کہ نہیں؟ جنت کا جو وعدہ ہے صبر پر وہ اس پر وعدہ ہے. پھر وہ انسانوں کے ساتھ جو ہمدردی کا اور اخلاق کا معاملہ ہے وہ اس درجے میں آتا ہے. کیا آپ طاقت رکھتے ہیں تو بدلہ نہ دیں، اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیں گے، اس سے کوئی انکار نہیں ہوتا. لیکن جو ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے حالات چیک کرنے کے لیے، اس پر جمے رہنا کہ کس بات پر جمے رہنا کہ حال کوئی بھی آ جاوے، چاہے وہ حال ہمیں موت کے قریب پہنچا دے، امید اللہ کے غیر سے نہ ہو، اللہ کے غیر کی امید دل کے اندر نہ ہوئے. اس پر اللہ تعالیٰ جو انعام دیں گے وہ کیا دیں گے کہ فرمایا کہ پھر ہم وہ عطا کریں گے کہ نہ تمہارے گمان میں ہوگا اور نہ تمہاری سوچ میں ہوگا، کہ وہ عطا کریں گے اللہ. ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے ذہن لگاتے ہیں کیونکہ ہم سب سبب کے پجاری ہیں، سبب پرست ہیں، ساری زندگی تو سبب کی پوجا کی ہے. اللہ کو کہاں جانا ہے؟ اللہ کو جانا تو سبب کے ساتھ جانا ہے، سبب نہیں تو نعوذ باللہ اللہ معاف فرماوے. ہمارے خیالات تو یہ ہیں کہ اگر سبب نہیں تو اللہ کہاں کر دیں گے. ہم تو یہاں پہنچے ہیں محنت کرتے کرتے، ہماری سوچ یہاں پہنچی ہے کہ اللہ کریں گے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، لیکن بغیر سبب کے شفا کون دے گا؟ اور دوا نہ کھاؤ، اب بتاؤ اللہ دیں گے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ شفا تو اللہ ہی دیں گے مگر دوا تو ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے؟ بھوک تو اللہ ہی مٹائیں گے لیکن کھانے کے لیے محنت تو ضروری ہے. کہ ہم نے جو اللہ کو جانا وہ سبب کے ساتھ جانا، کیونکہ ہم سبب پرست ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سبب پہ محتاج نہیں ہے. سبب کے ساتھ اللہ کو جاننا اسی کا نام شرک ہے. کسی چیز کی امید نفع نقصان کی، عزت ذلت کی اللہ سے لگانا سبب کے ساتھ، اسی کا نام شرک ہے. اللہ تعالیٰ اس حال میں مرنے والے کو معاف نہیں کریں گے، وہ کسی بھی حال میں مرا ہو، سجدے میں مر جاوے، بیت اللہ میں مرا ہو، نمازی 7 ٹائم کا نہیں 10 ٹائم کا ہو، تہجد گزار ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس نے اللہ کی کرنے میں کسی کو شریک کیا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کے کرنے میں شرکت نہیں کی ہے اللہ معاف کر دیں گے.
اگر اللہ اس کو اس کی کمی کوتاہی جو احکامات میں اور احکامات میں کی، اس کے بدلے میں اگر اس کو جہنم میں بھیج دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک دن اعلان کریں گے کہ اس کو وہاں سے نکال لاؤ اور اس کو نہر حیات میں غسل دو، جنتیوں جیسی اس کو شکل اللہ عطا کریں گے، کیونکہ وہاں تو جہنمیوں جیسی شکل ہوگی نا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے اگر شرک نہیں کیا ہے۔ شرک سے نہیں پاک ہے تو اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں۔ سارے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ آج مسلمان ایمان سے غافل ہے، اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اعمال کرا لو، اعمال آج دنیا کے اندر اعمال سے لوگ دور نہیں ہیں، اعمال کر رہے ہیں اور مجاہدے کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں۔ کوئی قرض دار ہو، آپ اس کو بتاؤ کوئی عمل کہ 3 مہینے کرو، وہ 6 مہینے کر لے گا۔ عمل سے دور نہیں مسلمان، ایمان سے دور ہے۔ عمل اسی لیے مسلمان کے قبول ہی نہیں ہو رہے، کیونکہ ایمان ہے نہیں، عمل ہے۔ ایمان ہے نہیں، عمل ہے۔ عمل مسلمان جانتا نہیں ہے۔ عمل قبول ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، اور عمل پر وعدہ پورا ہوگا اللہ کے دھیان کے ساتھ کیے ہوئے عمل پر۔ آج عمل مسلمان کر رہا اللہ کے دھیان سے خالی ہے۔ عمل میں سب سے بڑا عمل وہ نماز کا ہے، آج مسلمان کر رہا ہے۔ لیکن کیا دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، جتنے نماز کے پابند ہیں، سارے مسلمان مل کر مسلمانوں کا ایک مسئلہ حل کر پائے؟ مسلمانوں پر ظلم ایک مدت سے ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کی مسجدوں میں، ساری دنیا کے نمازیوں میں دعائیں ہوتی ہیں، فلسطین کو لے کر، کشمیر کو لے کر، کبھی عراق کو لے کر، کبھی افغانستان کو لے کر، وغیرہ وغیرہ، جہاں جہاں مسلمانوں، کبھی برما کو لے کر، کبھی شام کو لے کر۔ کبھی ایک حال دور ہو گیا ہو دعاؤں سے ہماری؟ اگر دنیا کی کسی بھی تنظیم اتنے بڑے مسئلے پر اس طریقے سے فیل ہوئی ہوتی جیسے مسلمان آج اعمال پر فیل ہوا ہے، تو یہ سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ سوچتے کہ ہماری پلاننگ میں اور ہمارے کام کرنے میں غلطی کہاں پر ہوئی۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھو، ایک پارٹی چناؤ ہار جاتی ہے، ایک پارٹی جیت جاتی ہے، تو چناؤ ہوتا ہے، کئی پارٹیاں سامنے آتی ہیں، اب اس میں سے ایک پارٹی حکومت بنا لیتی ہے، اب کچھ پارٹیاں ہارتی ہیں، کچھ کے کچھ ممبر جیت گئے، لیکن وہ اقتدار میں پہنچنے کی ان کی جو تعداد ہوتی ہے وہ نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ کوئی حاصل کر گیا وہ سرکار بنا لیا، کسی کی تعداد حاصل نہیں، 2 لوگ مل کے بنا لیتے ہیں۔ تو باقی پارٹیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھتی ہیں کہ ہمارے پرچار میں اور ہماری محنت میں کہاں کمی رہی جو لوگوں نے ہم کو قبول نہیں کیا اور ان کو قبول کر لیا، کہ وہ اپنی ایک ہار جیت پر تو اس فکر مند ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم سب اعمال کرنے کے بعد اللہ کے وعدے ہیں، ہمارے ساتھ کسی دوسرے کے وعدے نہیں ہیں۔ اعمال پر کس کے وعدے ہیں؟ اللہ کے وعدے پورے نہ ہونا اور مسلمانوں کے اندر اس کے لیے بے چینی پیدا نہ ہونا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ مسلمان ایمان سے خالی ہے۔ یہ عمل ہو اور عمل، ایمان ہو اور عمل ہو، اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
کہیں نہ کہیں ہمارے اندر فالٹ ہے، یا تو ہمارے ایمان میں ہے یا ہمارے عمل میں ہے، تبھی اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہے، اللہ کا وعدہ قیامت تک انسانوں کے لیے، جو بھی اس شرائط کے ساتھ عمل کر لے گا اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ پورا ہوگا، چاہے وہ جنگل میں کرے، چاہے بیت اللہ میں کرے، چاہے گاؤں کی مسجد میں کرے، چاہے گھر میں کرے، چاہے دن میں کرے، چاہے رات میں کرے، اکیلا کرے یا جماعت کے ساتھ کرے۔ اللہ کو جو شرائط مطلوب ہیں وہ قرآن میں اللہ نے بیان کر دی، اور ان کا عملی نمونہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا کہ یہ دو چیزیں سامنے کر دی اللہ نے۔ اب جو بھی شخص عمل کر کے ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ اللہ اپنے وعدے سے تھوڑے مکر گئے، اعمال ہمارے بگڑ گئے، لیکن ہم اعمال کر کے مطمئن ہیں۔ کیوں مطمئن ہیں؟ کیونکہ ہم کو اور آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ عمل تو آخرت کے لیے ہے، عمل آخرت کے لیے، اور دنیا کے لیے سبب ہے، دنیا کے لیے سبب ہے اور آخرت کے لیے عمل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عمل دیے۔ اگر دنیا کے لیے سبب اور آخرت کے لیے عمل ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے معاملات کے لیے سبب کا حکم ملتا اور آخرت کے معاملات کے لیے عمل کا حکم ملتا۔ 23 سالہ نبوت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سبب کا سہارا نہیں لیا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ عمل کا سہارا لیا، حالات کیسے بھی آئے، چاہے وہ دشمن سے مقابلے کے حالات ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عمل ہی کا سہارا لیا، بدر کے اندر، خندق کے اندر عمل کا سہارا ہے۔ اب چونکہ ہم ایمان ہم نے نہیں سیکھا ہے تو ہم کو عمل نظر نہیں آتا، ہم کو سبب نظر آتی ہے، ہم کو سبب نظر، ہم کو خندق نظر آئے گی، نبی کا 3 دن اللہ کے سامنے رونا وہ نظر نہیں آئے گا، نبی کا 3 دن، ہاں 3 دن 3 رات اللہ کے سامنے رونا وہ نظر نہیں آئے گا، خندق نظر آئے گی، کیونکہ ہم سبب پرست ہیں۔ تو بات